آج میرا ایک سوال ہے، کیا آپ بھی غفلت میں پڑی ہوئی ہو، بالکل جیسے ایک انسان کو حق بات پہنچ گئی مگر وہ پھٹکا رہا؟ ذرا کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھو اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب اذان ہوتی ہے تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں پڑھتی ہوں، میں پہلے یہ کام ختم کر لوں پھر پڑھتی ہوں، یا یہ کہ کل سے اسٹارٹ کرتی ہوں؟ خود کو تسلی دیتی ہو، کیا سچ میں کل سے اسٹارٹ کروں گی نماز؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ سانسیں کل تک تمہاری وفادار رہیں گی؟ اور یہ سوچو کہ کل آنے میں کتنے آج گزر گئے، یہ سستی کب تک رہے گی؟ آخر کب تک خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہو گی؟ یہ غفلت کی نیند کب تک سوئی رہو گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقتوں میں فرض کی گئی۔ سورۃ النساء۔ سب یہاں کلیئر ہے، نماز آپ کی پابند نہیں بلکہ آپ نماز کی پابند ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم اپنا ہر کام ٹائم پہ کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، اور نماز فجر میں نیند آ رہی ہوتی ہے تو ظہر میں کام میں مصروف ہوتے ہیں، اصل میں دل نہیں کرتا، مغرب میں ٹائم نہیں ہوتا، اور عشاء میں تھک جاتے ہیں۔ آپ نے ہر کام کے لیے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، اپنا ہر کام ٹائم پہ چاہیے ہوتا ہے، مگر نماز کو کل پہ ڈال دیتے ہیں۔ سوچو، رب کائنات تمہیں خود دعوت دے تو بلا رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا آخر؟ آج میں ایک ٹرک بتاتی ہوں آپ کو۔ جب نماز میں کھڑی ہونا تو تم سوچو کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو، اس رب کے سامنے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اپنے محبوب کی امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سوچو، تم اللہ سے بات کر رہی ہو، اللہ پاک کامیابی کا راز بتاتے ہیں۔ بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ مومنون۔ اپنی نمازوں میں خوشی شامل کریں، دل سے نماز ادا کریں، یہ ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، یہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ نافرمانوں کو عذاب دے گا۔ کیا تم عذاب کے لیے تیار ہو؟ ہمیں تو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم درد سے بلبلا اٹھتے ہیں، ہمارا ہاتھ ذرا سا چل جاتا ہے تو آگ میں پڑ جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے۔ کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر پاؤ گی؟ نماز کو چھوڑ دینا یہی ناکامی ہے۔ اللہ نے ہمیں خاص طور پر حق و صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ سورہ بقرہ۔ مطلب ہر حال میں صرف اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو راضی کرو، کیونکہ اگر ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو اور رب کائنات ساتھ نہ ہو تو سب فضول ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ جامع ترمذی۔ دیکھیے، ہم سے سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، نہ دوستی کا ہوگا، نہ دنیا کا ہوگا، نہ پیسوں کا ہوگا، صرف اور صرف نماز کا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرے بندے اور کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کے قریب کام کیا۔ ابن ماجہ۔ کیا اب بھی کوئی وجہ بچی ہے نماز نہ پڑھنے کی؟ کیا اب بھی کوئی بہانہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ سورہ ماعون۔ اب ذرا غور کریں اس بات پہ کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن لاپرواہی سے، مطلب ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، وہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے ذہن میں کوئی اور خیال چل رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی سزا ہے۔ تو سوچئے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن مختلف خیالوں میں الجھے ہوتے ہیں تو پھر کوشش کیا کریں کہ آپ کی ساری کنسنٹریٹ نماز پہ ہو، لیکن اگر پھر بھی خیال آئے تو یہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، سکون صرف نماز سے ملتا ہے، سکون صرف اللہ پاک کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب خود کو تیار کریں صرف توبہ کے فیصلوں کے لیے، کیونکہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز از دا کی آف سکسیس۔ سوچیں، اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ اے بندے بتاؤ کیا لائے ہو میرے لیے، نماز پڑھی، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب بنتا ہے اس وقت ہمیں کائنات کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے کہ آخر کیوں اتنی لاپرواہی دکھائی دنیا میں؟ اچھا یہ بتاؤ مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے 5 وقت نماز پڑھنے میں؟ نمازوں سے محبت نہیں؟ کیوں دل میں سجدوں کی اہمیت نہیں؟ کیوں سجدوں کی فکر نہیں؟ جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا، سوائے پچھتاوے کے باقی پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ اپنے ٹائم کو بچائیے اور وقت پر نماز ادا کریں۔ آپ کو پتا ہے ایک گنجا سانپ ایک بے نمازی کی قبر پر مسلط کر دیا جاتا ہے تو قیامت تک وہ اسے ڈستا رہتا ہے۔ کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟ کیسے؟ آخر میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں صرف پڑھ کر ہی۔ سوچیں جب یہ عذاب کیا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ میدان کربلا میں ہر طرف دشمن تھے، ہر طرف آگ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر سجدے میں گرا دیا، اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی جب ہر طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے، جب ان کے خاندان کو قتل کر دیا جا رہا تھا، جب دشمن سامنے کھڑا تھا ان کی جان کے در پر، پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ سوچیں، غور کریں اس بات پر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دل نہیں چاہ رہا تو نماز چھوڑ دی، آج تھک گئے ہیں تو نماز نہیں پڑھی، آج بیزی ہیں تو یاد نہیں رہا۔ یاد رکھیے یہ ایکسکیوزز آخرت کے کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں اللہ آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔